الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشدا ومن يعصهما فإنه لا يضر الله شيئا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أو كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إلا من أتى الله بقلب سليم وعن معاوية رضي الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم والله يؤتيه متفق علیہ۔ تمام تر خوبیاں، ہمہ قسم کی بڑائیاں، پاکی اور عظمت، کبریائی و جلال اس اللہ رب العالمین خالق کائنات، مالک مربی کے لیے زیبا اور سزاوار ہیں، جو کل کائنات کا خالق، مالک، پالنہار، پرورش کرنے والا، موت و حیات بخشنے والا ہے۔ ان مختصر سے حمد کے کلمات کے بعد ہزارہ انگنت و لاتعداد بے شمار اس زمین کے ذرات برابر، آسمان کے تاروں برابر، اس دنیا میں بہہ رہے سمندروں کے قطرات برابر، اور اس دنیا میں اگنے والے درختوں کے پتوں برابر درود و سلام ہو ہمارے آخری نبی سید المرسلین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کے آل اور اصحاب پر۔ حاضرین نے مسجد، آج عیسوی 2021 کے 5 مہینے کی 21 تاریخ ہے، اور یہ جمعے کا دن، آج کا ہمارا موضوع کیا ہم مجرم تو نہیں؟ یہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ مختصر ہوگا،
کوشش کی جائے گی کہ آپ کو کچھ سمجھایا جائے، بتایا جائے۔ یہ زمانہ اور اس زمانے کے حالات، یہ وقت اور اس وقت کے حالات عجیب و غریب ہیں۔ یہ دنیا جانتی ہے، ہم سب سمجھتے ہیں کہ اس دنیا میں آنے کے بعد ہم کو یہاں سے رخصت ہونا ہے، کوئی باقی نہیں رہے گا، اور اس کے بعد اثر نو اپنے خالق کائنات کے روبرو ہم کو حاضر ہونا ہے۔ اسی دن کا نقشہ کھینچتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو بتایا ہے، سمجھانے کی کوشش کی ہے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ یہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 89 ہے۔ 19ویں پارے میں یہ آیت موجود ہے۔ اس کے معنی اور مطالب کیا ہیں؟ الا من اتى اللہ، سوائے اس کے جس کو اللہ نے عطا کیا ہو بقلب سلیم، ایسا دل جو بے عیب ہو، وہی شخص آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے۔ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اور احکام دین میں تم پر کوئی تنگی، سختی نہیں کی گئی ہے۔ ملت ابیکم ابراہیم، تم ملت ہو اپنے باپ ابراہیم کی۔ ہوا سماکم المسلمین، اور تمہارا نام ہم نے مسلمان رکھا ہے۔ یہ سورہ حج کی 17ویں پارے کی آیت نمبر 74 ہے۔ مسلمان کے معنی اللہ کی فرما برداری اور رسول کے فرمان کی پیروی، یعنی ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو تسلیم کر لیا، مان لیا، باوجود اس کے اب ہم دیکھتے یہ ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ۔ یہ سورہ نور کی آیت نمبر 48 ہے، 18ویں پارے کی ہے۔ یعنی 3 آیات آپ کے سامنے مختلف طریقے سے آئیں، 17، 18 اور 19، 3 پاروں کی 3 آیات جدا جدا آپ لوگوں کے سامنے بیان کی گئی ہیں۔ تو میں کہہ یہ رہا تھا وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ۔
جب ان مسلمانوں کو اس بات کی طرف بلایا جاتا ہے کہ آؤ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق عمل کر رہے ہیں، تو ان میں کا اذا فریق منہم معرضون، ایک فریق، ایک گروہ منہ موڑنے والا بن جاتا ہے، اعراض کرنے والا بن جاتا ہے۔ واہ صاحب، ہمارے مسلک میں ایسا نہیں ہے، ہمارے امام کا حکم ایسے ایسے ہے۔ ان اماموں کا وطن ملک عراق کی دارالسلطنت کوفہ، اور اماموں کے امام امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام پیدائش مکہ، یہ ان کا آبائی وطن، اور مقیم حال مدینہ۔ تو ہمارا دین مکی اور مدنی ہے۔ یہاں میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں، یہاں میں جو بات آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، جس چیز کا آپ سے مجھ سے میرا مطالبہ ہے کہ ہم ہندوستان میں رہ رہے ہیں، ہمارا ملک ہندوستان ہے۔ اگر ہم یہ دعویٰ کریں، اگر ہم یہ کہیں کہ اس ملک میں رہ کر قانون ہم امریکہ کا مانیں گے، تو کیا یہ مناسب ہوگا؟ درست ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے، غیر مناسب ہی نہیں بلکہ جرم عظیم ہوگا۔ لہذا مکہ اور مدینے والے امام الانبیاء اور فرمان الہی کو نہ ماننے والے مجرم ہوں گے، اور جرم بھی بڑا جرم۔ جب تک ہم اللہ کی نہیں مانیں گے اور رسول کی فرما برداری نہیں کریں گے، تو آج کسی بلکہ اس سے بھی زیادہ مصیبتوں میں گرفتار ہوتے رہیں گے۔ رات دن مساجد کے اندر مسلم بچے نظمیں، نعتیں، نغمے گاتے ہیں، بار بار رسول کا نام آتا ہے، اور رسول کی اتباع، رسول کی فرما برداری کا
دعویٰ بھی کیا جاتا ہے، لیکن حقیقت حال یہ ہے جب کبھی بھی اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء کی بات ہمارے سامنے آتی ہے تو ہم اس کو ٹھکرا دیتے ہیں، اس سے انکاری ہو جاتے ہیں اور بات ہم کہیں اور کی کرنے لگتے ہیں۔ پھر بات ہمارے پاس مکے کی نہیں ہوتی، پھر بات ہمارے پاس مدینے کی نہیں ہوتی، پھر بات ہمارے پاس اللہ کی نہیں ہوتی، پھر بات ہمارے پاس امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہیں ہوتی، پھر بات ہوتی ہے ان لوگوں کی جو لوگ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 400 سال بعد اس دنیا میں وجود میں آئے۔ عزیزان ملت، میں صرف آپ سے یہی مطالبہ کروں گا، میں صرف آپ سے یہی کہوں گا اور اپنے اللہ سے یہی درخواست کروں گا، اللہ ہم کو راہ مستقیم کی توفیق عطا فرمائے۔ توفنی مسلمم والحقنی بالصالحین، سورہ یوسف کی آیت کا ایک ٹکڑا ہے۔ اللہ سے دعا کی گئی ہے تو ہمیں مسلمان کر کے موت دینا اور نیک لوگوں کے ساتھ ملا دینا۔ تو حاضرین مسجد، بات جو نکل کر کے آئی، جو فیصلہ کن بات ہوئی، جو نتیجہ نکل کے آیا وہ یہ آیا کہ ائمہ دین عراق کی دارالسلطنت کوفہ اور امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش مکہ اور مقیم حال مدینہ، تو ہمارا دین، ہمارا اسلام مکی اور مدنی ہے، کوفی نہیں ہے۔ جس طرح سے ہم اس ہندوستان میں رہ کر کسی دوسرے ملک کا، امریکہ ہو یا افریقہ، ایران ہو یا عراق، کوئی بھی ملک ہو، اس کا قانون ہم نہیں مان سکتے، ہمارے اوپر دوسرے ملک کا قانون نافذ نہیں ہو سکتا، اسی ملک کا قانون نافذ ہوگا۔ بالکل اسی طرح سے شریعت محمدیہ جو مکے سے نکلی مدینے تک گئی اور مدینے سے تمام دنیا میں پھیل گئی، وہی قانون محمدی کہلاتا ہے، اسی کی اتباع ہمارے لیے ضروری ہے، اسی کے اوپر چلنا اور اس کو ماننا ہمارے لیے لازمی ہے۔ تو ہمارے لیے قانون خداوندی اور حکم رسول ہی ایک چیز ہے،
اس کے علاوہ دوسری کوئی چیز ہمارے سامنے نہیں ہے، تو ہم بات مانیں گے تو کس کی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ تب تو ہم مسلمان کہلانے کے حقدار ہیں، تب تو ہم مسلمان ہیں۔ اور اگر اللہ اور اللہ کے نبی کی بات کو فراموش کر کے کسی دوسرے ملک کے آدمی کی بات ہم ماننے لگیں گے تو اسلام سے بھی دور ہوں گے۔ آج ہمیں اپنے اسلام کو سنبھالنے کی ضرورت ہے، آج ہمیں اپنے اسلام کو ماننے کی ضرورت ہے، اور وہ مانا اسی صورت میں جا سکتا ہے جب ہم اپنے مالک حقیقی اللہ تبارک و تعالی اور ہمارے آخری نبی احمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنے لگیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم وہو بر رؤوف رحیم۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطيع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فانه لا يضر الله شيئا اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منهم آمین۔ عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم وَلَذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَىٰ أَعْلَىٰ وَأَعْلَمُ وَأَجَلُّ وَأَكْبَرُ۔